السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ITV چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، اللہ کی توفیق سے ہم نے اور آپ نے 12 روزے اور 13 تراویح مکمل کر لی ہے۔ اللہ ہماری کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرمائے اور بقیہ جو ایام ہے ہمیں اور زیادہ محنتوں کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا کرے، آمین۔ حضرات، رمضان کے مقدس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری عبادتیں کرتے تھے، وہیں پر آپ اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اپنا مال، اپنی دولت لوگوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ نرم ہوا، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ خیر اور بھلائی لانے والی ہوائیں جو جب چلتی ہیں تو کھیتیوں میں ہریالیاں آتی ہیں، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، کھیتوں سے غلے اناج کثیر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ اس سے خوب زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان کے مقدس مہینے میں خصوصاً اہل مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے صدقات و خیرات سے خوب فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور اپنے نبی کی اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم اور آپ بھی اس خصوصی مہینے میں اپنے مال اور دولت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ اکثریت مسلمانوں کی یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر، جبکہ اس مہینے سے کوئی خاص تعلق رکھنے والا زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال میں سالانہ فریضہ ہے، صاحب نصاب کو سال میں ادا کرنا ہوتا ہے، یا فصلیں کٹنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے غلوں کی۔ لیکن اس مہینے کی خیر و برکت کا اہتمام کرتے ہوئے، حساب و کتاب کے آسانی کا خیال کرتے ہوئے لوگ اکثر اسی مہینے میں زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو بھی اور شریعت کی ایک اہم بنیاد کو بھی ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے مالوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ دیکھیں، مال خرچ کرنا یہ ایک عبادت بھی ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے۔ یہ عبادتیں ہماری جسمانی اور بدنی عبادتیں ہیں، اور ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت مالی عبادت ہے۔ اور جب عبادت کا لفظ شریعت نے لایا تو ہمیں ہر عبادت میں ہماری شریعت اس کے کچھ احکام، کچھ مسائل، کچھ آداب،
کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قوانین بتلاتے ہیں جن کا اہتمام کرنا اور خیال رکھنا، اور اسی آداب اور اسی احکام و مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے کے جو آداب ہیں، جو راستے ہیں، جو راہیں ہیں، جہاں ہمیں اور آپ کو جس انداز میں، جس طریقے سے خرچ کرنا ہے، شریعت ہمیں اور آپ کو اس کی بھی رہنمائی کرتی ہے۔ مال خرچ کرنا یہ آپ جانیں اللہ کو بہت پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ مال خرچ کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ، سبب، ماجرا، اس لیے کہ یہی مال اور دولت ہے جو اکثر و بیشتر انسانوں کو اپنے رب سے غافل کر دیتا ہے۔ جو مال کا نشہ چڑھا، جو دولت کا نشہ چڑھا، انسان امیر کبیر ہوا، اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ ایسے لوگ اللہ کی یادوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسی حالت میں اسی لیے ایسے لوگ جن کے دلوں میں دنوں رات مال و دولت کی حرص ہوتی ہے، دنوں رات مال و دولت کی لالچ میں وہ ڈوبے ہوتے ہیں، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عبد الدینار و درہم کہا ہے کہ یہ دینار و درہم اور روپے پیسوں کے غلام ہیں۔ یہ اللہ کے غلام نہیں جو اللہ کی پیروی کرے، یہ رسول کے پیروکار نہیں جو رسول کی اطاعت کرے، یہ تو مال کے حرص میں اس طرح ڈوب گئے کہ یہ وہ اسی کے غلام اور خادم بن کر جو ہے ابھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت فتنہ، جتنی امتیں دنیا میں آئیں ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنے کا سبب رہا، کوئی نہ کوئی چیز فتنے کا باعث بنی ہے، اور اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ تو امتی المال، مال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، مال و دولت یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ جس کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، لیکن اللہ کے وہ بندے، وہ صالح، وہ متقی، وہ پرہیزگار جو اپنے خون پسینے کی یقیناً وہ کمائی کرتے ہیں، محنتوں کو صرف کرتے ہیں، دن کے اجالے میں سورج کی گرمیوں سے وہ لڑ کر اپنی روزیاں کماتے ہیں، اللہ کا فضل حاصل کرتے ہیں، لیکن ایسے نیک لوگ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرتے ہیں۔ وہ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ، یہ ہمارے پاس جو مال ہے، یہ ہمارے پاس جو دولت ہے، یہ ہمارے پاس جو جائیداد پراپرٹیاں ہیں، یہ یقیناً ہماری محنت شامل ہے، پر اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، یہ تو تیرا دیا ہوا مال ہے، اور تیرے مال کو تیرے راہ میں خرچ کرنے میں ہمیں کیا دقت آنی چاہیے، ہمیں کیا پریشانی آنی چاہیے؟ اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عبادتوں میں کبھی ہماری دولت رکاوٹ نہیں بنے گی، غریبوں میں تقسیم کرنے میں یہ روپیہ، یہ پیسہ کبھی بھی تجھے خوش کرنے کے بیچ اور درمیان رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت جب بندہ اپنے رب کو اس طرح پکار کر وعدے کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے بھی وعدے کرتا ہے کہ اے میرے نیک بندے، اگر تو یہ سمجھتا ہے دولت میری ہے اور یقیناً میری ہے، اور تو خرچ کر رہا ہے اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تیری عبادتوں میں یہ مال رکاوٹ نہ بنے گا، تو پھر ثواب دینے میں، نیکیاں دینے میں، اجر دینے میں، بدلہ دینے میں، جزا دینے میں مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تو ایسا بدلہ دوں گا تو تو بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کی مثال بیان کی کہ مثل الذین ينفقون، دیکھیں کچھ ایسے لوگ جو دولت خرچ کرتے ہیں، ان کی فضیلتوں کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت ساری باتیں اور بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور ان کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی جو دولت سمیٹ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، جن کا جو حق ہے ان تک نہیں پہنچاتے، ایسے لوگوں کے لیے کتاب و سنت میں وعیدیں بھی، سزائیں بھی اور عذابات بھی سنائے گئے۔ میں اختصار کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ دولت خرچ کرتے ہیں، یوں سمجھے ایک کسان آدمی ایک دانہ زمین میں دفن کرتا ہے، اس ایک دانے سے اللہ 700 دانے پیدا کر کے کسانوں کو دیتا ہے۔ ایک دانہ پیدا کیا، 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے نکلے، 7 خوشے ملا کر 700 دانے صرف ایک دانے کی بدولت اللہ اسی زمین پر کھیتی کرنے والے کسانوں کو دیتا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، اپنے مال کا تو ایک دانہ اگر میری راہ میں تو خرچ کرے گا تو مجھے ایک مال کے ایک دانے کا ثواب 700 نیکیاں دینے میں کیا تکلیف ہوگی، بلکہ تو میں تیری دل کی کیفیت دیکھ کر اس سے بھی زیادہ تجھے نیکیاں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ابن آدم حشر کے میدان میں آئے گا، آدم کی اولاد حشر کے میدان میں ہوگی، اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو بلائے گا جسے کھجوروں کا اس کے نامہ اعمال میں ایک ڈھیر دکھائے گا، کہا یہ تیرے اعمال ہیں، اتنے کھجور تو نے دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے۔ بندہ انکار کر دے گا، اللہ دنیا میں اتنی ساری کھجوروں کا صدقہ تو میں نے نہیں کیا، پھر یہ ڈھیر میرے نامہ اعمال میں اور یہ کھرہی کی طرح میرے نامہ اعمال میں اتنے سارے کھجور کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے، دنیا میں تو نے کھجور کا ایک دانہ صدقہ کیا تھا، دنیا میں تو نے کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا تھا، جیسے تم دنیا میں اپنے گھوڑے کے بچوں کو پالتے ہو، وہ گھوڑے کا بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کھلا پلا کر ہٹا کٹا جوان کرتے ہو، پھر اسی پہ سوار ہو کے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، ایسے ہی میری راہ میں، ایسے ہی صدقے کے طور پر اگر کوئی کھجور کا ایک دانہ بھی خرچ کیا ہوگا، میں اس کھجور کی پرورش کرتا ہوں، میں اس کو پالتا ہوں۔ تو نے دنیا میں ایک کھجور کا صدقہ کیا، میں نے آج تک اسی کو پالا ہے، اسی کی پرورش کی ہے، آج یہ کھجوروں کا ڈھیر اسی ایک کھجور کے دانے کے بنسبت ہے، لے جائیے تیرے نامہ اعمال میں شامل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتوں کے تعلق سے فرمایا کہ مال و دولت کے حرص میں جو پاگل ہوئے جا رہے ہو، جانتے بھی ہو مال کی حیثیت کیا ہے، مال کی حقیقت کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ چیختا ہے، بندہ چلاتا رہتا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ سارے جائیداد میری ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ سارے مال مجازن اللہ نے کہہ دیا تمہارے ہیں، پر یہ مال کتنے کام آنے والے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے صرف 3 کام آتے ہیں۔ ایک تو آپ نے جو کھایا آپ کو بدن کو لگ گیا، آپ کے جسم تندرست ہو گئے، آپ کے جسم میں خون آ گیا، وہ آپ کے جسم بدن کو فائدہ پہنچا۔ اور دوسرا مال وہ ہے جو تم نے نیا کپڑا خرید کر پہنا، سردی اور گرمی کا خیال کرتے ہوئے لباس کو پہنا اور پہن کر پرانا کر دیا، یہ مال تمہارے کام آیا۔ اور تیسرا مال وَفَأَعْطَى فَاقْتَنَا، کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا، صدقہ اور خیرات کیا، وہ مال دراصل ادخر لآخرتہ، آپ نے اپنی آخرت کے لیے اس کو اسٹور کر دیا، اس کو جمع کر لیا، وہی آخرت کے صدقے اور خیرات کیے ہوئے مال و دولت تمہارے حشر کے میدان میں کام آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر آدمی کا صدقہ اس جگہ جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، گرمیوں سے لوگ پریشان ہوں گے، اس کا صدقہ اس کو سایہ دے گا، اس کو سایہ دے گا، اس کو چھاؤں دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تیسرا مال جو ہمارے اور آپ کے کام آنے والا ہے، ورنہ باقی آنکھ بند ہوگی، جتنے مال دنیا میں تھے وہ ورثہ کے ہو گئے، وہ اولاد کے ہو گئے، اب اس کو بانٹنے میں تقسیم اور لفڑے بھی ہونے لگے۔ آپ جانتے ہیں مال کمانا شریعت منع نہیں کرتی، مال جمع کرنا شریعت منع نہیں کرتی، جمع کرو، بس جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے وہاں پر آپ کو خرچ بھی کرنا ہے، وہاں آپ کو صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہے۔ مال کی اہمیت زندگی میں ضرور ہے، مال نہ ہو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ جسے دے رہا ہے، ہمیں اور آپ کو لینے میں تکلیف کیا ہے؟ حلال راستے سے ہماری روزی محنتوں کی ہو، ہماری روزی شریعت کے مطابق ہماری کمائی ہو، پھر شریعت ہمیں اور آپ کو منع نہیں کرتی۔ مال ضرورت ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک یہ مال ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور مال نہ ہو تو انسان در در کا بھکاری ہوتا ہے، انسان نہ جانے کتنا بے غیرت اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ یہی دولت اللہ کا فضل جسے اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کی دولت کو فضل اور نعمت سمجھ کر اس کو اختیار کرے، قبول کرے، اور اس کو جس جگہ خرچ کرنا چاہیے اسے خرچ کرے۔ آپ نہیں جانتے بچہ پیدا ہوا 7 دن میں عقیقہ کرنا ہے، کہاں سے کرو گے؟ پیسہ رہے گا تبھی تو کرو گے۔ کپڑا پہنانا ہے، اس کو کہاں سے پہناؤ گے؟ پیسہ رہے گا تبھی پہناؤ گے۔ تھوڑا بڑا ہوگا، پڑھائی لکھائی کا معاملہ آئے گا، پیسہ نہیں رہے گا، بچے کو کہاں پڑھاؤ گے؟ کیسے خرچ کرو گے اس پر؟ یا تھوڑا اور بڑا ہوا، شادی بیاہ کے لائق ہوا، اب شادی بیاہ میں جو ہے مہر تو کم سے کم دینا ہی ہے، وہاں دولت کام آنے والی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کا آخری سانس ٹوٹتا ہے تو کفن کے لیے اسے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پیسہ، دولت اور مال، اس کی یہ ضرورت انسانوں کی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو فضیلتیں بیان کی ہے، ان فضیلتوں کے تعلق سے آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ بندہ جو دولتوں کو اپنی خرچ کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کس حساب سے اس کی روزیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتا اللہ کیسے اس کو مال کو چھین لیتا ہے،
کیسے اس کے مال کو ضائع برباد کر دیتا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ نمونے کے طور پر کئی ایسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو بڑھاوا دیتا ہے، اللہ ان کی روزیوں میں برکت دیتا ہے، اللہ ان کی اولاد میں برکت دیتا ہے، اللہ ان کو سکون کی زندگی میں اثر کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ امیر کبیر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی اس دولت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے سانپ کی طرح سید کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خرچ نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر جو عذاب کے باعث بنیں گے وہ تو بنیں گے، جو سزائیں ان پر آئیں گی وہ آئیں گی۔ آخرت کے میدان میں تو سزائیں اللہ نے متعین کر کے رکھی ہیں۔ فضیلت کتنی بڑی ہے، دیکھو اللہ رب العزت فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ کہتا ہے کہ میرے خرچ کرنے والے بندو، جو تم غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بے سہارا کا خیال کرنے والوں، اللہ کی راہ میں دولت نچھاور کرنے والوں، قربانیاں دے کر جو دولت ایک انسان کی ضرورت ہے اس کے باوجود وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے پناہ اپنی دولت رمضان جیسے مقدس مہینے میں خرچ کر رہا ہے، تو کیا سمجھ رہے ہو تمہارے ساتھ کوئی اور معاملہ نہیں کیا؟ اللہ یہی کہہ رہا ہے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ سنو جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہو، جو اپنے مالوں کو خیرات کرتے ہو، چاہے نفلی صدقہ ہو یا سالانہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جیسا بھی معاملہ آپ کے مال و دولت پہ آ رہا ہو، اگر آپ مستحقین تک اس کو پہنچا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے وقال اللہ انی معکم، اللہ کہتا ہے کہ بندہ وہ جو خرچ کر رہا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس شرط کے ساتھ تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور ایسے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، نبی پر ایمان لاتے ہوئے، نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مال کو خرچ کرو، اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ اس دنیا میں ذرا سے کسی امیر آدمی کا اگر ساتھ مل جائے، آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے، کہیں پھنس گیا، کہیں کوئی پریشانی آ گئی، ہمارا ساتھی بڑا امیر ہے، ہماری مدد کو آئے گا، ہمیں کیا فکر ہے۔ یہ انسانوں کے معاملے کا بیچ اور درمیان کا معاملہ ہے، اور اللہ جب کہہ دے کہ میرے بندے خرچ کرنے والے میں تیرے ساتھ ہوں، تو اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کے مال کی حفاظت، اس کے جسم کی حفاظت، اس کے جان کی حفاظت، اللہ سے بڑھ کر مضبوط حفاظت کرنے والا اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ غار ثور میں آپ جانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جب دونوں جا کر چھپے ہوئے تھے، اور حال یہ ہوا 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا، جو محمد اور اس کے ساتھی کو پکڑ لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کفار و مشرکین گھوڑے دوڑا دیے نبی کی تلاش میں، ابو بکر کی تلاش میں، اور غار ثور کے اس منہ پر آ کر پہنچ گئے جہاں دونوں ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے آنکھیں اٹھا کر دیکھی، کہا اللہ کے حبیب اگر یہ لوگ اپنے قدم کی طرف دیکھیں، اپنے گھوڑوں کے قدموں کی طرف دیکھیں، اپنے قدموں کی طرف دیکھیں، تو یہ تو غار کے منہ میں جو ہم چھپے ہوئے ہیں یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ لا تحزن، میرے رفیق غار غم کیوں کرتے ہو، فکر کیوں کرتے ہو؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمارے جان اور ہمارے مال کی حفاظت کرے گا۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر کو یہ کہہ کر تسلی دی، تو اس سے بڑی تسلی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، ایمان لا کر یہ سمجھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وعیدیں کتنی سخت ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو مال خرچ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ينفقون یوم یحمى علیہا فی نار جہنم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونے چاندیوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صاحب نصاب ہو گئے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسے لوگ سنیں فبشرہم بعذاب علیم، قیامت کے روز ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، نار جہنم میں ان کے انہی زیورات کو جلا کر آگ کا شل بنایا جائے گا، آگ کا تخت بنایا جائے گا، اور پھر یہی سونے جس کو پہن کر ہماری عورتیں اپنے حسن و خوبصورتی کی زیبائش اور نمائش کرتی ہیں، یہی زیورات اگر ہم نے زکوٰۃ نہ نکالے ہوں گے تو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان آگ کے شل سے آگ کے تخت کو لے کر اس مال کے مالک کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں پیشانی کا نام اللہ نے کیوں لیا؟ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے، جس کا دل کمزور ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے،
سب سے پہلے اس کی پیشانی پہ بل پڑتا ہے، وہ پیشانی سکوڑ لیتا ہے، کہاں سے آ گیا سائل بن کر مانگنے، وہ ماتھا سکوڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اور علماء نے تحقیق کی ہے کہ پیشانی کو داغنے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے پیشانی سکوڑتا ہے، اس لیے اس کے مال سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بعد اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے اپنا بازو پھیر لیتا ہے، اپنا بازو پھیر لیتا ہے، اسے دیتا نہیں ہے، اس کے اوپر خرچ نہیں کرتا، بازو پھیر لیتا ہے، اسی بازو کو انہی زیورات کو تپا کر شل بنا کر داغا جائے گا، اور پھر کہا کہ اس کے پشت کو داغا جائے گا، پیٹھ کو۔ کیوں؟ کیونکہ سائل کے آتے ہی وہ منہ پھیر کر جانے لگا، سائل کو پیٹھ دکھا کے جانے لگا۔ اللہ کا مال تھا لیکن اس کے مال کو اس کے بندوں جو مستحقین تھے، جو حقدار تھے، ان پر بھی خرچ نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسے عذاب اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اسی لیے بخاری شریف میں وہ روایت بھی معروف و مشہور ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں من آتاہ اللہ مالا ولم یؤدی زکاتہ، کہ جس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، وہ سانپ بن کر اپنے زورات پر بیٹھا ہوا ہے، مسل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، قیامت کے روز انہی مالوں کو، انہی دولت کو اللہ گنجے سانپ کی شکل بنائے گا۔ انہی شکل بدلنے میں اللہ کو کیا حرج، کیا تکلیف ہے؟ جو انسان پیدا کرے، ساری مخلوقات پیدا کرے، وہ مخلوق کی شکل بدلنے میں ٹائم لگاتا ہے۔ اسی دنیا میں بندر دکھا کے انسانوں کو اللہ نے دکھایا ہے، شکلیں بنانے میں اللہ کو کیا پریشانی؟ انہی مالوں کو اللہ ازدہ سانپ کی شکل میں بنائے گا، جس کی دو زبانیں ہوں گی، اور ایک زبان سے ایک بانجا پکڑے گا اور دوسرے زبان سے دوسرے جبڑے کو پکڑے گا، اور وہ سانپ گلے میں توق اور ہار بن کے ڈستا رہے گا اور ڈستا رہے گا اور ڈسے گا بھی اور بولے گا بھی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا فضل، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کا کرشمہ۔ وہ سانپ بولے گا بھی انا مالک وانا کنزک، میں وہی تیرا مال ہوں، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے سید کر دنیا میں رکھا تھا، اور تو نے اللہ کے بندوں تک اس کے جو حقدار تھے اس کو پہنچایا نہیں تھا۔ ہمارا مال نہیں، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے خود کہا ہے یہ تم جو مال دے رہے ہو تمہارا مال تھوڑو نہ ہے، یہ زکوٰۃ دے رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، حق سے میں وَلِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ ان لوگوں کا حق ہے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا مال جو تمہارے پاس ہے، تمہارا مال کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ تمہاری محنتوں پر روزیاں نہیں، آسمان سے روزیاں آتی ہیں۔ دکان پر کھول کے کروڑوں کی دکان بیٹھے رہو، کسٹمر نہ آئے، کیا کماؤ گے؟ دکان مال دے گا، دکان پیسہ دے گا، کسٹمر کون لا رہا ہے؟ گراہک کون لا رہا ہے؟ اس کے دل میں کون بات ڈال رہا ہے؟ اللہ ہی ہے جو فلاں دکان پر کسٹمر کو بھیج رہا ہے، جاؤ جاؤ۔ تو یہ سارے مال اللہ کے دیے، ہمیں خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ اسی طرح وعید دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح آدمی جب جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اس کے ساتھ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے ایسے لوگوں کے حق میں جو اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دولت خرچہ کر رہا ہو بے پناہ، تو اس کا بدل عطا فرما، اس سے اچھا معاوضہ اس کا عطا فرما، اس سے اس کا اچھا بدلہ دے۔ دوسرا فرشتہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے ان کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے، یہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا نہیں۔ اور برباد کیسے مال ہوتا ہے، بہت سارے راستے ہیں، وہ میں کبھی اور جمعہ کے خطبے میں بتلاؤں گا۔ آج زکوٰۃ کا اور خیرات کا مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اتنا شوق رکھتے تھے خرچ کرنے میں، فضیلتوں کو رکھ کر، وعیدوں سے ڈرتے ہوئے، سزاؤں سے ڈرتے ہوئے، فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایسے صدقے انہوں نے دیے، تاریخ آج بھی انہیں ممبروں سے یاد کرتی ہے۔ آپ نہیں جانتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھا خادمہ سے کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ کہا سوکھی روٹی ہے۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا مانگنے کے لیے، کہا اللہ کے نام پر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا لاؤ وہ سوکھی روٹی سائل کو دے دو، مانگنے والے کو دے دو۔ کہا خادمہ نے کہ اماں یہ سوکھی روٹی ہے، ایک ہی ہے گھر میں افطار کے لیے، اسے بھی سائل کو دے دو گے تو افطار کیسے کرو گے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں دربار محمد ہے، سائل خالی لوٹ جائے یہ دربار رسالت کی توہین ہوگی، ایسا کرو سوکھی روٹی سائل کو دے دو، آج کے روزے کا افطار ہم پانی سے کریں گے۔ یہ جذبہ تھا خیرات کا، یہ جذبہ تھا صدقے کا۔ ابو بکر و عمر عثمان کا صدقہ دیکھو، غزوہ تبوک میں اعلان ہوا، ابو بکر نے سارا سامان اپنے گھر کا لا کر رکھ دیا، حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر رکھ دیا، عثمان غنی نے 300 اونٹ 1000 دینار لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا چندے کے نام پر، یہ لو یہ اللہ کی راہ میں قربان کرو میرے آقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر
گھر کا پورا سامان لے آئے، گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر۔ یہ یقین تھا، یہ توکل تھا، یہ بھروسہ تھا، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے۔ عمر آدھا لے آئے، عثمان اتنا لائے کہ داماد کا چہرہ دیکھ کر اور صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے دیکھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور چمک اٹھا۔ کہا عثمان اللہ تم سے راضی ہو، تم اللہ سے راضی ہو، آج کے بعد تم کوئی بھی کام کرو اللہ تم پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ نے جنت کو تمہارے لیے فکس کر دیا ہے۔ جنتوں کی بشارتیں مل رہی ہیں خیرات کرنے پر، عثمان غنی کو جو فضیلت مل رہی ہے صدقہ کرنے پر، عثمان غنی کو کئی بار جنتوں کی بشارت مل رہی ہے زکوٰۃ دینے پر، خیرات کرنے پر، مال خرچ کرنے پر۔ یہ صحابہ کا جوش تھا، یہ جذبہ تھا، ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، مصارف زکوٰۃ بھی 2 منٹ کے اندر سن لو۔ 8 جگہیں ہیں جہاں ہمیں اپنی زکوٰۃ دینی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے اللہ نے فقیر اور مسکین کا ذکر کیا، یہ 2 الگ الگ ہیں۔ فقیر وہ ہے جو محتاج ہو، ایک ٹائم کھائے دوسرے ٹائم کا محتاج ہو جائے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس روزی کا وسیلہ ہو پر اتنا زیادہ نہ ہو جتنا کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، یہ مسکین کہاں سے ہو؟ وہ بھی مسکین ہے، گھر تو بیچے گا نہیں، گاڑی تو بیچے گا نہیں، ضرورت اس کی پوری ہو نہیں۔ 10,000 15,000 کی سیلری اٹھانے والا اس قوم کا امیر کیسے ہوگا؟ اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ سماج کو یہ خیال کرنا ہے، سماج کے امیروں کو یہ دھیان دینا ہے۔ 10,000 کی نوکری 15,000 کی نوکری کرنے والے کو اس بہانے سے الگ کر دینا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، 10,000 سے اس کے گھر کی روزیاں کیسے چلیں گی؟ ایسے مسکین ہے۔ فقیر تو وہ ہے جس سرے سے بیچارے کے پاس روزی کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جو کمانے کا ذریعہ ہو پر اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو۔ یہ ہمارے امت کے اندر رہنے والے امیروں کو خیال کرنا ہے، انہیں دھیان دینا ہے، اور اپنی زکوٰۃ کو ایسی جگہوں پر خرچ کرنا ہے جہاں اللہ نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصولنے والے ہیں ان کو بھی دیا جائے، قرض داروں کو دیا جائے، قید میں ہے نوجوان قیدی ہے، بے گناہ ہے، معصوم ہے، اس کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں وسیع کشادہ یہ راستہ ہے، مدرسوں میں دیا جائے، اور کہیں جو ہے غریب یتیم یا وابن السبیل کوئی مسافر ہے کبھی آ گیا اس کا پرس غائب ہو گیا، زکوٰۃ سے اس کو دے سکتے۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہے۔ نصاب زکوٰۃ بھی آپ دیکھیں، سونے میں علماء کرام نے تحقیق اور حدیث کے مطابق 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہو، سال اس پر گزر گیا ہو، سال گزرنے کے بعد آپ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیجئے۔ چاندی ہے 52.5 تولہ، اس پر سال گزر گیا ہو، آپ 2.5% کے حساب سے نکال دیجئے۔ آسان ہے، طریقہ آسان ہے۔ آپ کی کمپنی ہے، کارخانے ہیں، مال دیکھیے سال بھر کتنے مال اس میں بچے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کا اتنا پیسہ اس میں نکل رہا ہے جتنا کہ 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہو، اتنے پیسے آپ کے پاس سالوں سال رکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے نکال دیجئے۔ آسان سا راستہ ہے۔ مال کا خرچ کرنا ایک سماجک فائدہ میں آپ کو بتا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے ہم اللہ کی نظر میں محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ عمل ہے، اچھا عمل ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازتا ہے خرچ کرنے والے، اور خرچ کرنے والوں کی عزت مخلوقات کے درمیان بھی ہوتی ہے، مخلوقات کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک بھائی سے لگاؤ رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، سماج الفت و محبت کا ایک نمونہ بن کر پیش ہوتا ہے۔ اور محبت کا وہ پیمانہ جو شریعت نے بتلایا، زکوٰۃ مسکینوں کو دے رہے ہو، امیر آدمی ہو زکوٰۃ دے رہے ہو، غریبوں کو، غریب تم سے پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر نہیں دو گے تو وقت بدلنے میں ٹائم کہاں لگتا ہے؟ بڑے سے بڑے امیر دروازے پر آ جاتے، خدا نہ خواستہ آپ کی دولت لٹ گئی، آپ کی دکان جل گئی، آپ امیر تھے فقیر ہو گئے، اب قوم کے جو فقیر ہیں وہ تمہیں دیکھ کر تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ یہی تو ہے، جب امیر تھا 1 روپیہ غریبوں کو دیتا نہیں تھا، آج جب لٹ گیا سارا مال تو آج در در کا بھکاری بنا، کوئی پوچھے گا نہیں تمہیں، کوئی دیکھے گا نہیں، مخلوق کی محبت تمہیں نہیں ملے گی۔ لیکن اگر امیر ہوتے ہوئے خیرات کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، کبھی تم پریشانی میں آ گئے، تکلیف میں آ گئے، سارے سماج کے غریب، سارے سماج کے لوگ آپ کے قریب آ کر آپ کی محبت اور آپ کی تسلی دینے کے لیے آپ کے قریب آ کر بیٹھیں گے۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے اور یہ سماجک فائدہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستوں میں ایک اشارہ کر دوں، ہمارے درمیان 2 سال لاک ڈاؤن میں کتنے ایسے لوگ بیچارے چلے گئے۔ ابھی چندہ کرنے والے مولوی آتے ہیں، ہمارے ساتھی عثمان بھائی کے والد محترم بیت اللہ بھائی لوگ تلاش کر رہے ہیں، رسید کٹواتے تھے، ٹھیک، حبیب الرحمان بھائی دنیا اس دار فانی سے ایسے کئی لوگ پوچھ کر گئے جن کی یادیں آج بھی ان کے دلوں میں ہیں۔ یہ مخلوق کی محبت ہے، لوگوں کی محبت ہے،
کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن انہیں بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ تو جانتے ہیں، کچھ بیچارے باہر سے جو آ رہے ہیں وہ نہیں جانتے۔ ایسے کئی لوگ ہمارے بیچ سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی یادیں، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کی عادتیں آج بھی لوگوں میں زندہ ہیں، آج بھی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ایسے وہ تمام بھائی جو ہمارے بیچ سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور ایسے لوگ جو بیمار ہیں، آپ کے علاقے محمود الحسن بھنگار والے بھی، انہوں نے بھی درخواست کی آپ سے شفا کی، کافی دنوں سے بیمار ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایسے جو بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ سارے مسلمان بیماروں کو شفائے کلی اور پوری طرح سے انہیں صحت یاب فرمائے، آمین۔ میرے بھائی اور دوستو، آخری جمعہ کے آخری وقت میں معذرت کے ساتھ میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی، میرے خاص استاد محترم مولانا عبدالعلیم مکی صاحب یہیں آگے ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں دیکھ نہیں سکا، ورنہ جمعہ خطبہ دینے کے لائق میں نہیں تھا۔ میں معذرت کے ساتھ استاد محترم سے معذرت چاہوں گا، اللہ رب العزت سے دعا کروں گا۔ اور آخری اعلان کرتے ہوئے، ہمارے علاقے کا جو جامعہ رحمانیہ ہے، جو ممبئی نہیں بلکہ پورے انڈیا میں معروف اور مشہور ادارہ ہے، لیکن 2 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی تکلیفوں کا اداروں نے سامنا کیا ہے۔ کبھی جامعہ رحمانیہ کے لیے چندے کا اعلان مساجدوں میں نہیں ہوا، لیکن آج یہ ہمارے سامنے معاملہ پیش آیا کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جامعہ رحمانیہ کاندھی ولی میں، جو بہت عظیم ادارہ ہے، قدیم پرانا ادارہ ہے، جہاں سے لاکھوں بچے فراغت اور علم عالم اور فاضل بن کر نکلتے ہیں، ہم جیسے لوگ، میں بھی وہیں سے فراغت کیا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے مسجدوں میں خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ میں اعلان کروں گا کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے صدقہ اور خیرات اس جامعہ میں دینے کی جو ہے کوشش کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اللہ نے جو ہمیں اپنا فضل اور انعام دیا ہے، جو دولت دی ہے، اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور دوستوں پر، یا اسی طرح جہاں بھی حق بنتا ہے ہمارا، وہاں اللہ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، خالص ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت اور آخری سانس ٹوٹے ایمان بالخیر پر ٹوٹے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔